الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قلبی محبت کا ہونا یہ ہر مومن کی صفت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اولاد سے، تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں ہوں اس کو ایمان کی حلاوت آئے گی۔ ان میں سے ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام جہان سے زیادہ اس کو محبوب ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اب تجھے ایمان کا کامل رتبہ نصیب ہو گیا۔ طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کریں کہ وہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہو جائیں، تو اس پر ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فقال متی الساعہ، ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رفعت مع النبیین، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا، اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی۔ آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر،
کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا. قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی ہیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے. چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں. اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرماتے تھے. ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت تھا، کسی نے حدیث کی بات پوچھ لی. اس وقت میں جبکہ جان کنی کا عالم ہے اور انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس وقت میں بھی حدیث مبارکہ کا چونکہ تذکرہ آیا، وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے حدیث بیان کی، اور آخری لفظ جب نکلا تو نیچے گرے اور روح قبض ہو گئی. آخری لمحے میں بھی حدیث مبارکہ کا ایسا ادب تھا. چنانچہ وہ لوگ جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. آج ہمارے سامنے اگر حدیث مبارکہ کا درس ہو، تلاوت ہو، تو ہمیں چاہیے اسی طرح ادب سے بیٹھیں جس طرح کے صحابہ رضوان اللہ عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے.